प्यारे दोस्तों, एक सहाबी हल चला रहे थे। उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की वफात की खबर पहुंचती है। वो सहाबी जब दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम दुनिया में नहीं रहे, अब मुझे इन आंखों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आंखें इसलिए ठीक हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम का दीदार करती हैं। या अल्लाह, मेरी आंखों की बीनाई ले ले। एक दूसरे सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उबैद रदियल्लाहु ताला अन्हु मदीना के बाजार में खड़े हैं। उनको खबर पहुंचती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं रहे। तो वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके और इसी सदमे में मौत हो गई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु जो मदीना मनव्वरा से 2 मील दूर थे, उनको खबर पहुंचती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु जल्दी जल्दी से तशरीफ ले जाते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आते हैं, क्योंकि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था वो उनकी बेटी का घर था। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था वो हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा का घर था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु घर के अंदर तशरीफ लाए। हजरत आयशा सिद्दीका ने अपने वालिद मोहतरम को देखा तो सब्र के बंधन टूट गए, आंखों में आंसू जारी हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सर पर हाथ रखा और फरमाया, बेटी परेशान मत हो, घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है कि सारी कायनात चली जाएगी, हर एक को मौत आनी है, चाहे कोई भी हो, बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए और कहने लगे, बेटी मुझे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार तो करवाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर पर कपड़ा डाला हुआ था, सफेद चादर डाली हुई थी। जब उस चादर को उठाया गया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक खुद भी सब्र ना कर सके, सब्र के बंधन टूट गए और रोना आ गया। आंखों से आंसू मोतियों की तरह बहने लगे, बरसात शुरू हो गई। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अब्बा जान, आप तो मुझे सब्र की तलकीन कर रहे थे, आप भी सब्र करें। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी का बोसा लिया। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी में बैठे हुए थे। उनको किसी ने आकर खबर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं रहे, यानी इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु जलाली सहाबी थे। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार हाथ में उठाई और तलवार लेकर खड़े हो गए और कहने लगे, ए लोगों, सुन लो, आज जो आकर मेरे सामने ये बात बयान करेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, उसका कत्ल कर दूंगा। सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हु मजमाइन हैरान हो रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई इस दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु एक जगह बैठे हुए थे। वो एकदम से दीवार की तरफ जा लगे। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आकर उनसे बात कर रहा है। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु अफसोस के अंदर इतने मदहोश हो चुके कि आने वालों में से किसी की कोई खबर नहीं। किसी ने सलाम किया, किसी ने कोई बात की, लेकिन जवाब नहीं दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर हजरत अली शेर खुदा को खबर पहुंचती है, तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु आकर खड़े हो गए, रुखे अनवर से कपड़ा हटाया और अजीब अल्फाज कहे। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में तारीख बताती है कि हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अगर मुझे रोने से मना ना किया होता तो मैं आज इतना रोता कि मैं अपने आंसुओं के साथ आपको गुस्ल देता। सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु फौरन मस्जिद में तशरीफ लाए। जब देखा कि सहाबा में बे इख्तियार रो रहे हैं, सहाबा की बहुत ही अजीब व गरीब कैफियत हो चुकी है, मस्जिद नबी में तशरीफ लाकर सारे सहाबा को जमा किया। जमा करने के बाद खुतबा दिया। खुतबा तो बहुत लंबा था, लेकिन मुख्तसरन जरूरी अल्फाज यहाँ पर बयान करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए सहाबा की जमात सुनो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए उमर, होश करो, क्या कह रहे हो, आज मेरे अल्फाज सुनो।
جو آدمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا، خدا آج بھی زندہ ہے، خدا ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ اگر تم محمد عربی کی عبادت کرتے تھے تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا بلکہ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ قرآن کی آیت تلاوت کر کے سنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اٹھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی کو چوما اور فرمایا، واہ صدیق، آپ نے تو میرے بہت سارے شکوک و شبہات دور کر دیے، اور کھڑے ہو کر کہا کہ اے لوگو، واقعی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ چند گھڑی پہلے کہہ رہے تھے کہ میرے سامنے اللہ کے رسول کی وفات کو بیان کرے گا، میں اس کو قتل کر دوں گا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا تو بات سمجھ میں آ گئی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ مشورہ کر رہے ہیں۔ مشورہ کس چیز کا؟ کہ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کا سوچا جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کس حصے میں قبر اطہر بنائی جائے یا مسجد نبوی کے کسی کونے میں بنائی جائے؟ سارے صحابہ پریشان ہیں، اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی خاموش ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے گھر تشریف لے گئے، اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، بیٹی عائشہ، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کبھی اس بارے میں تم نے کچھ سنا تھا؟ سارے صحابہ پریشان ہیں کہ پیغمبر کی قبر کہاں بنائی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ابا جان، ہاں مجھے یاد ہے اور اچھی طرح یاد ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، پیغمبر کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ پیغمبر کو جہاں موت آتی ہے اس کی قبر وہیں بنائی جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سنو تو میں نے بھی تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن کہاں تصدیق کر لوں؟ باپ اور بیٹی دونوں میں اتفاق ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر وہیں بنائی جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز ہوئی ہے۔ پیغمبر اقدس کی قبر گھر کے بارے میں صحابہ کا اتفاق ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر وہی بنائی جائے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھودنے کے بارے میں مشورہ کیا جانا تھا کہ قبر کون کھودے گا۔ صحابہ میں سے دو جن کا قبر کھودنے کا کام تھا، ان میں سے ایک کا نام ابو طلحہ تھا اور دوسرے صحابی کا نام ابو عبیدہ بتایا گیا ہے۔ اب کس کو پیغام بھیجیں، کس کو بلائیں، کیونکہ دونوں قبر کھودنے کا ہی کام کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ پیغام دونوں کو بھیج دو، جس کے مقدر میں ہوگا وہ پہلے پہنچ جائے گا۔ یہ دونوں صحابہ کی طرف پیغام پہنچایا جاتا ہے، لیکن ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے پہنچ جاتے ہیں اور قبر کو کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر غسل کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوچنے لگ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کون دے گا؟ اب غسل دینے کے لیے کون آئے؟ ہر ایک کی تمنا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دوں، کیونکہ زندگی کا آخری موقع ہے، نبوت کے جسم کو ہاتھ لگانا سعادت ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ آخری وقت میں میرے ہاتھ نبوت کے جسم کو لگے؟ ہر صحابی کی یہی تمنا، ہر صحابی کی یہی خواہش تھی کہ ہاتھ میرے ہوں اور جسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو، مجھے بھی غسل دینے کا شرف حاصل ہو جائے۔ لیکن ہر ایک کی تمنا کیسے پوری ہو سکتی تھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ پہلے سے ہی حسین تھا، آپ کا چہرہ پہلے ہی چاند سے زیادہ چمک رہا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کے بعد چہرہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ صحابہ چہرہ دیکھ کر جاتے ہیں، اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جنازہ کیسے پڑھا گیا؟ جب کوئی مسلمان مر جاتا ہے اس کا نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے پاک تھے، اس بات سے یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یا اللہ ہمارے نبی کی بخشش فرما،
یا اللہ ہمارے نبی کے گناہ معاف فرما۔ نہیں، ایسا جنازہ نہیں پڑھایا گیا جیسا عام لوگوں کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت تھی، بلکہ ہر صحابی کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی کرے اور ان پر درود بھی پڑھے۔ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ ہے۔ اور ترتیب کے ساتھ 10 آدمی آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا دیدار بھی کرتے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود بھی پڑھتے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ تھی کہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے